بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے سونے کا اجر جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اسے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا ہوا یہ ہے کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی میں لعن قرار دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، برے سینگوں والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کریں تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے؟ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخرکار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کروا دیا اور فرمایا، شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ سیاہ فام اور گنگرے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کر دے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھو۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے ہی کام کی مخالفت کرنے سے ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول و معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کی بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد میاں بیوی عموماً بستر علیحدہ رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے، تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث وقفہ کی معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں حقوق کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت ہے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور اعزاز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز اعزاز کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں عیان سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر بوریا پر آ جاتی تھی، چنانچہ جب تک وہ پاک نہ ہو جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک آتے تھے، اور نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آتی تھی۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے۔ یہ ہے کہ کسی ایک کو عذر ہو، لیکن مقصد ہم بستری کرنا نہیں، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔